بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان کریں گے جو دنیا کا لمبا ترین انسان تھا، اور اس نے عمر کتنی پائی اور یہ کس دور میں رہتا تھا، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک سنیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ناظرین، اوج بن عنق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں بچ گیا تھا۔ طوفان نوح میں اوج بن عنق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے بچ نہ سکا، سوائے وہ لوگ جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ اوج بن عنق وہ لکڑیاں شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات ملی تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہیں۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ اوج بن عنق آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفوارہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا۔ اوج بن عنق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا، سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا۔ اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے زمین پر رکھ دیا اور انہیں چونٹیوں کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوش و گزار کی اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں۔ اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے، اگر انگوروں کا ایک دانہ کھایا جائے تو پھر دوسرا دانہ نہ کھایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ بات اپنی قوم کو نہ بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے سے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار یوشع بن نون اور کالات بن قطاوہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، اے قوم ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اللہ تمہیں ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا ہے۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا، ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تو جان اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو وہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں اپنا عصا لیے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باغی قوم یعنی بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو، جب تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طے ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک درمیانی علاقہ ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو چاہا کہ ان کو چونٹیوں کی طرح مسل دے، تو کہنے لگا تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے اپنا 70 فٹ عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قد کے برابر تھا اوج بن عنق کے ٹخنوں پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جہاز سے سرخ رو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ ناظرین، یہ تھا اوج بن عنق کا واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔